الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں سارے جہانوں کا پروردگار اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ایک عجیب و غریب خطاب فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں گویا انسانوں سے شکایت کر رہے ہیں اور بڑی شفقت کے ساتھ انسان کو اس کی غفلت پر، اس کی کوتاہی پر تنبیہ فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے اپنے کریم پروردگار کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تجھے اپنے مہربان رب کے سلسلے میں کس چیز نے غافل کر دیا. اس آیت پاک میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان. انسان کا لفظ انس سے بنا ہے جس کے معنی لگاؤ کے اور تعلق کے اور محبت کے آتے ہیں. جیسے ایک بچے کو اپنی ماں سے لگاؤ ہوتا ہے، انسان کو اپنے گھر سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، چاہے آدمی جھونپڑے میں رہتا ہو لیکن دوسرے علاقے میں اس کو عالی شان مکان میں بھی ٹھہرایا جائے تو وہ اجنبیت محسوس کرے گا، اس لیے کہ اپنے گھر کے ساتھ اس کو ایک لگاؤ ہے. تو انس کے معنی لگاؤ کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں گویا انسان کو اپیل کر رہے ہیں اور اس کو اس کے جذبہ انس کا واسطہ دے رہے ہیں کہ اے انسان، تجھ میں محبت رکھنے کا مادہ ہے، تجھ میں تعلق رکھنے کی صلاحیت ہے، تجھ میں انس کا جذبہ ہے، تجھ میں محبت اور عشق کی چنگاری ہے. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو اپنے رب سے تعلق جوڑتا، پھر تو کیسے اپنے رب سے دور ہو گیا. جیسا کہ آپ کسی کو پکاریں اے کریم تو گویا آپ اس کو اس کے کرم کا واسطہ دے رہے ہیں. اے شریف زادے تو گویا آپ اس کو شرافت کا واسطہ دے رہے ہیں کہ آپ کے باپ میں شرافت تھی تو آپ میں بھی شرافت ہونی چاہیے. آپ میں شر اور آفت ہو اور شرارت ہو، یہ مناسب نہیں. معلوم ہوا کہ جس نام کے ذریعے کسی کو پکارا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو اپیل کی جاتی ہے. تو اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، اے محبت رکھنے والے، اور انسان کا لفظ فرما کر ایک دوسرا اشارہ اس جانب بھی ہے کہ اے میرے مخاطب، تو تو انسان ہے، تو تو ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز اور محترم اور اشرف المخلوقات ہے. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو اپنے رب سے وفاداری نبھاتا، اپنے رب سے تعلق جوڑتا. آگے اللہ نے فرمایا ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے اپنے رب سے غافل کر دیا. کیا نفس و شیطان نے تجھے دھوکے میں ڈالا، یا تیری جہالت اور حماقت اور بے وقوفی نے تجھے دھوکے میں ڈالا، یا تو دھوکے میں اس لیے پڑا ہوا ہے کہ اللہ کی جزا اور سزا پر تیرا ایمان نہیں، یا پھر تو دھوکے میں اس لیے مبتلا ہے کہ تو نے اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھ لیا. آج انسان دھوکے میں مبتلا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی سمجھائے، کوئی یاد دلائے اور بندے کو خیال بھی آ جائے کہ گناہ کی زندگی ٹھیک نہیں ہے تو نفس و شیطان آدمی کو بہکا دیتے ہیں کہ ابھی تو زندگی پڑی ہے جناب، ابھی تو مزے کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے. حالانکہ یہ انسان کے لیے ہرگز بھی مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، اپنے کریم اور مہربان رب کے معاملے میں. وہ رب تجھ پر کس قدر مہربان ہے، اس کی ہزاروں انگنت اور لاتعداد نعمتیں تجھ پر دن رات برس رہی ہیں. یہاں آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ نعمتوں کو شمار کیا، فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، اسی رب نے تجھ کو پیدا کیا ہے. اے انسان، تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تیرا کوئی نام نہیں تھا، تیری کوئی ہستی نہیں تھی. اللہ نے تجھ کو پیدا کیا اور فرمایا فسواک، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عدم سے وجود دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام، اس لیے کہ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے اور زندگی موت سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو وجود دیا،
پھر انسان کو فسوا کا ٹھیک ٹھیک بنایا. اے انسان تیری دونوں آنکھیں دیکھتی ہیں، تیری زبان بولتی ہیں، تیرے کان سنتے ہیں، تیرے دل و دماغ میں غور کرنے اور سوچنے کی صلاحیت ہے. اور فرمایا فعدلک، اللہ تعالیٰ نے تجھے معتدل بنایا، بالکل مناسب بنایا. تجھے 2 ہاتھ دیے، 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، 2 پیر دیے، اور پھر دونوں ہاتھ کی سائز بھی برابر رکھی. اگر ایک ہاتھ چھوٹا اور دوسرا بڑا ہوتا تو کتنا برا معلوم ہوتا. ایک پیر چھوٹا اور دوسرا بڑا ہوتا تو کیسی پریشانی ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں. پھر آگے اب تعالیٰ فرماتے فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق تجھے جس صورت میں چاہا ڈھال دیا. کبھی ماں کے مشابہ بنایا، کبھی باپ کے مشابہ بنایا، کبھی چچا اور پھوپھی کے مشابہ بنایا، اور کبھی ماموں اور خالہ کے مشابہ بنایا. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسان کے جسم میں ہیں. اور پھر خارجی نعمتیں کتنی ساری اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو انسان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. اللہ ہی نے رہنے کے لیے مکان عطا فرمایا، سر چھپانے کے لیے گھر عطا فرمایا. وہی رب ہے جو پہننے کو لباس دیتا ہے. اور پھر انسان 24 گھنٹے نجاست لے کر گھومتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس مادی اور ظاہری نجاست کو چھپایا. پھر دن رات انسان گناہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روحانی نجاست پر بھی پردہ ڈالا. اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود انسانوں کا حال یہ ہے کہ بعض انسان تو وہ ہے جو اللہ کے وجود ہی کا انکار کر بیٹھے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں. بعض انسان وہ ہے جو اللہ کے وجود کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے دین کو نہیں مانتے. اور بعض انسان وہ ہیں جو اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں، دین کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لاتے، جن چیزوں سے روکا ان کو کرتے ہیں، فرائض کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، حرام چیزوں میں دن رات مبتلا ہیں. یہ حال ہے انسانوں کا اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں کے مقابلے میں. حالانکہ اس کریم رب کی تو ذرا سی نافرمانی بھی بڑا جرم ہے اور سراسر بے وفائی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وفاداری کا مزاج نہیں رہا. یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے کہ اگر گناہ پر عذاب کا نہ ہونا یقینی ہوتا اور اللہ کی طرف سے معاف کر دیا جانا اور بخش دیا جانا متعین اور طے شدہ ہوتا، تب بھی انسانوں کے لیے گناہوں سے بچنا لازم تھا. ارے بھائی، عذاب کے ڈر سے گناہ سے بچنا یہ تو اس غلام کا طریقہ ہے جو نمک حرام ہو، جو ڈنڈے کا غلام ہوتا ہے، آقا کا فرما بردار نہیں ہوتا. جو انسان نمک حلال اور وفادار ہو وہ تو اپنے محسن اور منعم کی ذرا سی نافرمانی کو بھی بڑا جرم سمجھتا ہے. اس کو تو نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے، اس کے سامنے ساری نعمتیں ہوتی ہے اور وہ نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے. اور عذاب کے ذریعے تو آدمی کے ظاہری جسم کو تکلیف ہوگی، لیکن وفادار بندہ گناہ کرنے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے اس کی وفاداری میں جو خلل آ جاتا ہے، اس کی ندامت میں، اس کے پچھتاوے میں گھلنا اور پگھلنا، یہ اس کے لیے جسمانی عذاب سے زیادہ سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. اس آیت پاک میں شفقت بھی ہے اور دھمکی بھی ہے. رب اور کریم کا لفظ شفقت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور غر اور دھوکے کا لفظ یہ دھمکی کی طرف اور زجر و تہدید کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اس موقع پر حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات بیان کی. فرمایا کہ انسان قیامت اور عنایت کے درمیان میں ہے، اس لیے کہ سورہ انفطار کی جس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی
اس سے پہلے قیامت کا ذکر ہے، فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے اور جھڑ جائیں گے اور ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے، واذا البحار فجرت، جب سمندر بہا دیے جائیں گے، ابل پڑیں گے اور کھارے اور میٹھے پانی آپس میں مل جائیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی اور نیچے کی چیزیں اوپر آ جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، اس موقع پر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ یہاں قیامت کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پھر آگے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب فرماتے ہیں کہ انسان قیامت اور عنایت کے درمیان میں ہے، اگر اس کی طبیعت میں شرافت ہے تو وہ عنایت کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور اگر اس کی طبیعت میں شرارت ہے اور خباثت ہے تو پھر قیامت ہی اس کو ٹھکانے لگائے گی۔ بہرحال آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ انسان کو توجہ دلا رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دھوکے سے نکل کر حقیقت کو اور سچائی کو پہچانے۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکا کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔